یا بغیر سنت کے اتاریں 100 شہید کا ثواب، محنت بھی کچھ نہیں پڑنی پڑی، 100 شہید کا ثواب مل گیا. اور پہنتے وقت کی سنت کیا ہے؟ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا. اب کرتا تو پہننا ہی ہے، قمیص پہننا ہی ہے، پہلے سیدھا پھر الٹا، 100 شہید کا ثواب. پاجامہ جو بھی ٹراؤزر وغیرہ پہلے سیدھا پھر الٹا اتارتے، پہلے الٹا پھر سیدھا. 2 طریقے ہو گئے نا. تیسرا طریقہ یہ کہ 2 کرسیوں کے بیچ میں پاجامہ لٹکا دیا، اب بھاگتے ہوئے یار دونوں پیر بیچ میں ڈال دیے. کیا ہوگا میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوگا. پاجامہ بھی گیا، گرا بھی صحیح اور کرسی بھی ٹوٹی. تو سنت کے مطابق کر لے. ابھی آج ایک خط کا جواب لکھا ہے، میرے خیال میں عرفان کا ہی خط تھا، ہاں عرفان کا ہی خط تھا. بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب چائے پیتے تھے تو جو بچ جاتا تھا تھوڑا سا پتی کے ساتھ تو ایسے کپ کپ گھما دیتے، پتی اوپر چپک گئی، نیچے صرف دودھ آ گیا. چائے تو کیا ہوتی ہے، دودھ آ گیا. تو حضرت اس کو لے کر پھر چاٹتے تھے. 100 شہیدوں کا ثواب ملا. اور پھر جب میں نے 1991 میں دیکھا میں حیران ہوا. فرمایا حیران ہو رہے ہو؟ حضرت بالکل حیران ہو رہا ہوں. فرمایا میں اس نیت سے کب صاف کرتا ہوں، ایک تو سنت ادا ہوگی، دوسرا انشاءاللہ اللہ آسمان سے خوش ہوں گے کہ میرا بندہ ادا دکھا رہا ہے کہ اے اللہ میں آپ کے رزق کے قطرے قطرے کا محتاج ہوں. پھر گھر میں 6 افراد ہیں، حالانکہ 12 بھی ہوتے ہیں. 6 افراد ہیں، صبح دوپہر شام رات 4 پیالیاں، 8 لوگ ہیں، 32 پیالیاں، 32 گھونٹ دودھ والے گٹر لائن میں گئے. سوچیں تو بہت بڑی بات ہے، نہ سوچیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور فرمایا کہ جو چاہے کہ میری 7 پشتیں رزق کے اذیت میں جائیں، جو چاہے کہ میری 7 پشتیں رزق کی تکلیف میں جائیں، وہ رزق کی بے ادبی کر لے. جو کھانا بچے اس کو گٹر لائن میں ڈال دیں، ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیں. بچوں کی تربیت نہ کریں گے. بچہ کیا ہے جو کہ چھت کی بھرائی ہے، جو چاول اور دال اور گوشت اور بھرائی کی طرح اس کو ملا رہے ہو، ایسے ایسے کر کے کھا رہے ہو. بابا بیٹھا ہوا ہے نا، آپ تھوڑا تھوڑا لو، 4 دفعہ لو، بابا خود ڈال کر دے گا. لیکن بیٹا اس طرح مت کھاؤ، یہ اللہ نے رزق ہمیں دیا ہے. چلو میں آپ کو کراچی میں جھوپڑیاں چل کر دکھاتا ہوں، دیکھو ان کو یہ چیز ملتی ہے. اور ایسا کیا ہے لوگوں نے تاکہ بچوں کو احساس ہو کہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، ضد بھی کر رہے ہیں. یہاں کر کھڑے رہو. دوپہر میں اپنی آنکھوں سے اس روڈ پر دیکھا ہے کہ چپل نہیں ہے، ایسی 40-45 ڈگری کی گرمی، اور قمیص ہے تو اظہار نہیں ہے، یعنی کہ پاجامہ نہیں ہے، پاجامہ ہے تو اظہار نہیں ہے. تو ہمیں اللہ نے کتنی چیزوں سے نوازا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اور دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی سخت ہے. تو ہمارے دوست نے بتایا کہ میں نے پیالی صاف کی تو 14 مہینے کی میری بھتیجی، اور اس نے بھی جو پیالی پی لی تھی اس کو لے لیا اور وہ بھی انگلی سے چاٹ رہی ہے، صفا کر رہی ہے. اب بتاؤ آپ کہ پاکولا جناب 20 آدمیوں کی دعوت دی، پاکولا اور 7 اپ رکھا. اگر ہم پورا پی لیں گے نا سب کہیں گے یہ بھوکے ہیں، اس لیے ایک گھونٹ چھوڑ دو تاکہ سب کہیں کہ انہوں نے بڑی ایٹیکیٹ بولتے ہیں یا کھیٹیکیٹ بولتے ہیں انہوں نے سیکھ لیے ہیں. ایک صحابی کا لقمہ دسترخوان پر گرا ہے نا. اگر مٹی پر گرے تو اور احکامات ہیں، دسترخوان تو صاف ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے کر کھانا چاہا تو کسی صحابی نے اشارہ کیا نہیں، وہ کفار کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ ان کو شاید کھانے کو نہیں ملتا. مفہوم عرض کرتا ہوں، میں ہٹاؤ ان گدھوں کے لیے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دوں، اٹھا کر کھا لیا. اور دیکھو بھائی اگر حدیث پاک یہ سن لیں میرے پیارے بھائی، میرے دل میں بھی اللہ اتار دے، دعا کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ جنت میں رہے گا تو آپ بتاؤ میرے آپ کے لیے خوشخبری ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ ایسی خوشخبری ہے کہ جان بھی دے دیں تو حق ادا نہیں ہوتا. میرے ساتھ رہے گا. آپ مجھے بتاتے رہو کہ اس سنت پر خرچہ آتا ہے، میں بتاتا رہوں گا نہیں خرچہ آتا ہے. اگر خرچہ آئے بھی صحیح تو 100 شہید کا ثواب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جان بھی چلی جائے تو سودا سستا ہے. آپ دیکھو ٹخنا کھولنا ہم مردوں کو، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، چلنے کی حالت میں کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنا چھپانا مردوں کو حرام ہے جو اوپر سے لباس آ رہا ہے. اور یہ شریعت کا ہم پر احسان ہے کہ موزہ چمڑے کا ہو یا کاٹن کا ہو منع نہیں کیا، ورنہ ہمارے پیر کی جلد پھٹ جاتی. احرام ہے، جبہ ہے، لنگی ہے، ٹراؤزر ہے، شلوار ہے، پائجامہ ہے، ٹخنا چھپانا حرام ہے. پیسہ بچت ہوا یا نہیں ہوا؟ کیسے؟
2.5 अरब से ज्यादा 2 अरब के करीब मुसलमान हैं, उसमें से मर्द का परसेंटेज निकाल लो और फिर बचत देख लो कितनी होती है। मुसलमान सबका सोचता है, एक का नहीं सोचता। इसी तरह रिस्क में बरकत आ गई, इसी तरह कपड़े पहनने में क्या खर्चा है आप बताओ। दाढ़ी है, एक मुट्ठी दाढ़ी सामने से रखना, दाएं से रखना, बाएं से रखना, दाढ़ी का ये बच्चा रखना वाजिब है। वाजिब खाली सुन्नत नहीं है, ये वो सुन्नत है जो वाजिब है चारों आइम्मा के नजदीक। आज रात को बेटा मेरा मौलवी फरहान जो कभी मेरी गैर मौजूदगी में बयान करता है, और रात को कमरे में आएगा, बाबा हजरत मुफ्ती आशिक इलाही साहब की दाढ़ी के बारे में किताब आई है, वो अभी तो देर हो गई है, रात को 2-3 बातें बता दूं। मैंने कहा बेटा जरूर बताओ। तो हजरत मुफ्ती आशिक इलाही साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि लोग कहते हैं कि दाढ़ी का सबूत कुरान पाक से दिखाओ। फिर मैं इनसे पूछता हूं, आप दाढ़ी न रखने का सबूत कुरान पाक में दिखाओ। और नबी ने क्या फरमाया, वलाकिन अमरनी रब्बी औफिरुल्लाह व आफु शवारिब, लेकिन मेरे रब ने फरमाया है कि मूंछों को कटाओ, दाढ़ी बढ़ाओ। कितनी बढ़ाओ? फरमाया मेरे सहाबा में से किसी एक का अमल कर लो कि हिदायत पा जाओगे। तो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन की तारीख बता रही है। हजरत शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह किताब दाढ़ी का वजूब में लिखा है कि सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन ठुड्डी के नीचे से, ये इस तरह करके, ये ठुड्डी के नीचे से, अब ये जायद काट लेते थे, सामने से ठुड्डी माइनस हो गई ना, यहां से नहीं, माइनस ठुड्डी, ये दाएं तरफ काट लो भाई, किसने मना किया है? लेकिन ज्यादा ऐसे करेंगे तो दाढ़ी फिर कम हो जाएगी, थोड़ा होना चाहिए जरूर। एक मुट्ठी दाढ़ी यहां से, ये चारों अइम्मा के नजदीक वाजिब है। और तर्के वाजिब का कितना बड़ा गुनाह है। अब इसमें पैसे बचे या नहीं बचे? बचे। वक्त बचा या नहीं बचा? बचा। हर सुन्नत का रास्ता असहल भी है, अकमल भी है, अजमल भी है। लेकिन हम परेशान हो जाते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, शेव कर लिया। मेरे भाई दाढ़ी का कोई मजाक उड़ाए तो मैं आपको कल की दास्तान बताऊं, ईमान ही चला गया। तजदीद निकाह हुआ, तजदीद ईमान हुआ। इसलिए अगर न रखें, अल्लाह से रोते तो रहें कि अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे के मैं दाढ़ी रख लूं, अल्लाह मुझे आज पता चला कि मैं कितना बड़ा गुनाह कर रहा हूं। मजाक तो न उड़ाएं, तंज तो न करें। जो दाढ़ी पर हंसे आप खामोश रहो, आप दिल दिल में हंसो, कयामत के दिन आपको हमें रोना नहीं पड़ेगा। जो हंसे उनको कहो कि ए मुझे देखकर हंसने वालों, ए मुझे देखकर हंसने वालों, कहीं तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत ऐसा न बना दें। क्योंकि आप देखते हैं जिससे मोहब्बत होती है ना उसकी नकल करता है आदमी। फिल्म स्टार, फुटबॉलर स्टार, जितने स्टार हैं, जितने तारे हैं, चाहे ये स्टार खरबों में, लेकिन जो सूरज निकलता है, अभी सूरज निकला हुआ है, जाओ तारीख पूछो साइंसदानों से कि तारे मौजूद हैं लेकिन सूरज की रोशनी में सब गुम। जब महर हुआ निमाया, जब महर हुआ निमाया, वो हमें, जब महर नुमाया हुआ सब छुप गए तारे, वो हमें भरी बर्ज में तन्हा नजर आया। इतनी भरी हुई बज़ में लेकिन सूरज तन्हा नजर आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कोई अमल करता है, लाखों लाखों फिल्म स्टार और क्रिकेटर स्टार और पता नहीं दुनिया का अमीर आदमी भी आजकल स्टार बना हुआ है कि वो कैसे अमीर बना, उसकी नकल करेंगे। और याद रखना, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा अमीर वो है जब जो कब्र में जाए तो अपने साथ नमाज, रोजा, नेकियां, गुनाह न करके तकवा लेकर साथ में जाए। ये अल्लाह के नजदीक और शरीयत के नजदीक अमीर है। और एक दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, गुनाह नहीं करता, इससे ज्यादा कोई मुफलिस और खसारे वाला और यतीम कोई नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जो अपनाता है, दिल में एक मस्ती ऐसी आती है, लाख दुनिया हंसती रहे, उसको किसी परवाह नहीं होती कि दुनिया हंस रही है, उनसे बदतमीजी नहीं करेगा। अल्लाह का उसके दिल में प्यार होगा तो उनको हकीर नहीं समझेगा, उनकी ग़ीबत नहीं करेगा, उनका मजाक नहीं उड़ाएगा, उनसे नफरत नहीं करेगा। क्यों? हमें नहीं मालूम कि मरते वक्त हमारी दाढ़ी होगी या नहीं होगी, हमें नहीं मालूम कि ईमान पर खात्मा होगा भी या नहीं होगा, हमें नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर पता है हर मोमिन को कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल करेगा अल्लाह उसे मोहब्बत फरमाएंगे। आप कहेंगे कि साहब हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमारे बयान में कुरान पाक हदीस पाक की दलील न हो तो हम उसको बयान ही नहीं मानते। तो दलील सुन लीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। आप नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिबा कर लो, युहब्बिकुमुल्लाह, अल्लाह हमसे मोहब्बत फरमाने लगेंगे। नकल, मेरे प्यारे भाइयों, नकल, फिल्म स्टार की नकल करके बड़ा खुश होते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल करके खुश होना चाहिए। सुबह उठे नींद से, आंखें मली,
سنت کی دعا پڑھی. میرے خیال میں 20 یا 25 دن بھی نہیں گزریں گے کہ جب آنکھیں مل کر چہرہ پھیرا تاکہ نیند کا خمار اتر جائے تاکہ نماز صحیح پڑھ سکوں. انشاءاللہ 20-25 دن بھی نہیں گزریں گے کہ جب ہم آنکھیں ملیں گے ہمیں ایک دن ایسا آئے گا سبز گنبد پر نظر آ جائے گا, مدینہ شریف یاد آ جائے گا, پھر آگے ترقی ہوگی جالی مبارک یاد آ جائے گی, پھر تو پوچھو ہی مت. ہر سنت پر عمل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائیں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسواک فرماتے تھے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی خطاؤں کو اس طرح معاف کرتے تھے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان نکاح کے لیے یہ ہے, رخصتی کے لیے یہ ہے, ولیمے حتیٰ کہ اللہ کے لاڈلے ایسے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استنجا کا طریقہ بھی محفوظ فرما دیا. آپ کو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ سنت کا مجھے نہیں معلوم. اگر کوئی ایسی سنت جو ہے, مثال بتا رہا ہوں کہ ہمیں ایک سنت کا پتہ نہیں, ایک مثال ہے, اللہ والے کے پاس گئے, فرمایا کتابوں میں تو پڑھا نہیں ہے لیکن قریب کی سنت یہ ہے کہ نعمت کو سیدھے ہاتھ میں لو. چلو قریب کا سنت کا پتہ چل گیا کہ کیا ہے. اور پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, جو ان کی اقتداء کر لے گا ہدایت پا جائے گا. اب بتاؤ جب اقتداء کر لے ہدایت پا جائے, ہدایت سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے؟ جو کسی ایک صحابی کی اقتداء کر لے گا. آج تو ابھی چند دن پہلے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بیان ہوا تھا, لے لیں کہ کس طرح ہم نے نعوذ باللہ فیشن بنایا ہوا ہے اعتراض کرنے کا. یہ نہیں پتا کہ ہم جہنم کے راستے کی طرف چل رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب دل صحیح ہوتا ہے نا تو یہ کیپیٹل ہے, حضرت فرماتے تھے راج دہانی ہے, کیپیٹل ہے. کیپیٹل جب صحیح ہو جاتا ہے صوبے خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں. دل اگر جب صحیح ہوگا, دل میں غیر نہیں ہوگا, دل میں جب اللہ, آپ دیکھیں اللہ نے کلمہ پاک میں پہلا جملہ کیا فرمایا, کیا ہمارے کو کلمہ عطا فرمایا؟ لا نفی. کس چیز کی؟ لا الہ, غیر اللہ کی نفی سکھا دی. اس کے بعد پھر اللہ فرمایا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. جتنا ہمارا لا الہ مضبوط ہوگا اتنا ہی جگہ جگہ ہمیں الا اللہ نظر آئے گا. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, آپ مانے پانی, گل مانے مٹی, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر. یہ صرف ایک ہی راستہ ہے شریعت اور سنت کی اتباع کا. اگر کوئی کہے کہ اس دور میں مشکل ہے تو ہم مانیں گے کہ مشکل ہے, لیکن ثواب بھی تو اتنا ہے. جس دور میں سنتوں کا مذاق اڑایا جائے اور کوئی سنت پر عمل کرے 100 شہید کا ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے, اللہ کا قرب بھی ملتا ہے. یہ وہ دور ہے جب سنتوں کا مذاق, ارے فرائض کا مذاق اڑایا جائے تو یہ دور ایسا آ گیا. حضرت والا سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت آج جو آپ نے بیان فرمایا کہ آنکھیں مل کر دعا پڑھی, یہ سنت کی کتاب یہاں سے بار بار مفت تقسیم ہوتی ہے, جس کے پاس نہ ہو تو ہمارے دوست انشاءاللہ تعالی نماز کے بعد لے کر کھڑے ہوں گے. گھر گھر میں سنت. حضرت فرماتے تھے کہ سنتوں کی بارش کر دو, گناہوں اور رسومات کا کیچڑ خود صاف ہو جائے گا, خود صاف ہو جائے گا. تو کہا حضرت کہ صبح آنکھیں ملی, دعا پڑھی, چہرے پر پھیرا, چپل سیدھے پیر میں پھر الٹے پیر میں, بیت الخلا گئے, الٹا پیر, دعا پڑھی, پہلے پڑھ لی, پھر الٹا پیر, پھر سیدھا پیر, پھر ازار یعنی کہ شلوار, ادب سے ازار کہا جاتا ہے, ازار اتارا, پہلے الٹا پھر سیدھا, قمیص اتاری, استنجا کیا, صاف لباس پہنا نماز کا, سیدھا پھر الٹا, قمیص سیدھا پھر الٹا, باہر نکلے, دعا پڑھ کر سیدھا پیر باہر نکالا, پھر الٹا. حضرت شاہ رخ صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت یہ ویسٹ کٹ اور یہ گرم کرتا اور یہ کرتا بنیان اور یہ جو ہے وہ چپل پہننا, مسجد میں داخل, مسجد سے باہر اور گھر سے نکلنا, سیدھا پیر, الٹا پیر گھر سے نکلتے ہوئے, پھر سیدھا پیر, مسجد میں داخل ہو تو سیدھا پیر, پھر الٹا پیر. یہ حضرت کیسے یاد رہے گا, ہے نا؟ حضرت شاہ رخ صاحب نے کیا جواب دیا, مست ہو جائیں گے. فرمایا دو چیزیں ذہن میں رکھ لو, بڑھیا اور گھٹیا. ٹھیک, واش روم میں جا رہے ہیں, کمرے سے بڑھیا یا گھٹیا ہے؟ گھٹیا. الٹا پیر, باہر نکلے واش روم سے کمرے میں, کمرہ بڑھیا یا گھٹیا؟ بڑھیا. سیدھا پیر. پھر گھر سے مسجد کے لیے باہر نکلے تو دنیا گھر سے گھٹیا ہے یا بڑھیا؟ گھٹیا. الٹا پیر نکالیں گے. اب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, میں بڑھیا کیا کہوں, اللہ کا گھر ہے,
ایسے بڑھیا کی کیا بات ہے؟ بڑھیا کوئی جملہ فٹ ہی نہیں ہوتا، سیدھا پیر پھر الٹا پیر، اب اللہ کے گھر سے باہر نکل رہے ہیں، کیا دعا پڑھ رہے ہیں؟ نیت کی، اعتکاف کی، درود شریف پڑھا اور اللہ مفتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اب باہر نکلے 100 شہید کا ثواب، اب گنتے جاؤ 100 شہید کا ثواب کتنا ہوا، گنتے جاؤ، گن نہیں سکتے انشاءاللہ تعالی۔ فجر کی نماز پڑھ کر گئے، آج کل ناشتہ تیار ہے، دسترخوان ہاتھ دھوئے، اس کو پوچھیں گے نہیں، بعد کے ہاتھ پوچھیں گے، اس کو پوچھیں گے نہیں تاکہ رزق پر گیلے ہاتھ لگیں۔ اس کے بعد دسترخوان بچھایا، 100 شہید کا ثواب، پہلے ہم بیٹھیں گے پھر رزق کے برتن آئیں گے، رزق کے لیے ساری محنت ہو رہی ہے، رزق ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم کھڑے ہوئے، ہاں وہاں سے جہاز کا کنٹینر گر گیا، اچھا کنٹینر میں سوراخ ہے، رزق ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ایمرجنسی فون ہے، کھاتے ہوئے بھی سن لو، منع تھوڑی ہے، لیکن کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، کھانے کے درمیان، آدھا گھنٹہ بعد میں تشویش کی، موت کی مشکل بات نہ سننا، ورنہ دیکھنا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ دیکھو کیسا آسانی ہمارے لیے، اس وقت کوئی لطیفہ سناؤ، کوئی مزاح کرو، بچے سے کوئی مزاح کرو، دیکھو کیسے کھانا ہضم ہوتا ہے، 2 گھنٹے کے بعد کہو گے بیگم صاحبہ کوئی چاٹ ماٹ ہے، چاٹ تو نہیں ملے گی، ماٹ مل سکتی ہے۔ تو بہرحال اب یہ 100 شہیدوں کا ثواب، گھڑیا بٹیا پہ بات کر رہا تھا۔ اب مسجد سے باہر نکلیں، سامنے لکھا ہوا ہے الحمدللہ، الٹا پیر نکالیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ مسجد میں آپ نے رحمت کے دروازے کھول دیے، اور سورہ جمعہ کی تفسیر میں ہے کہ آپ کا فضل سے رزق میں برکت ہوتی ہے، تو اللہ میں مسجد سے باہر نکل رہا ہوں، مال پانی کا بھی انتظام کر دیجیے اللہ تعالیٰ، آپ کو پتا اپن تو کمزور ہے نا۔ اور دیکھو سنت کی دعا وضو کی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجیے، میرے گھر کو وسیع کر دیجیے۔ اب انتظار کر رہے ہیں 200 گز کا گھر 600 گز کا نہیں ہوا، ایسا تھوڑی ہے بھائی، دل بڑا ہو جائے گا۔ اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ والوں کا دسترخوان وسیع ہوا ہے، اور ہم مہمان آتے ہیں، آج تو قورمہ بنا ہے، یہ کہاں سے آ گئے؟ اب فرماتے آدھا گلاس پانی ملا لے بھائی، شوربہ بن جائے گا، مسئلہ نہیں، مل کر کھاؤ، برکت ہوتی ہے۔ اب مہمان اتنے سارے آ گئے، اب کیا کریں؟ اب آدھے گھنٹے تک پانی کے فضائل سناؤ، 4 گلاس پانی کے پلاؤ، خود پانی پیٹ سے ٹکرائے گا، ایک لقمہ کھائیں گے۔ حضرت ہنسانے کے لیے فرماتے تھے کہ دل چھوٹا مت کرو، مہمان بعد میں آتا ہے، پہلے اس کا رزق آتا ہے، اور خوش نصیب ہے ہم لوگ کے مہمان ہمارے گھر آئے، اللہ کسی اور گھر بھیج دیتے ہے نا۔ اب دیکھیے برکت ہوگی دل کے اندر، آگے سنیے آپ کہ اللہ جب میرا گھر، میرا دل وسیع ہوگا، مہمان آئیں گے نا، یا اللہ افطار کے لیے بھی لوگ آئیں گے نا، میرے رزق میں برکت دے دیجیے۔ اور برکت کا مطلب بھی سنو، مزہ آ جائے گا۔ برکت کا مطلب ہے قلیل، لوگ سمجھتے ہیں برکت کا مطلب روز لاکھ روپے روز ملیں گے، نہیں، برکت کا مطلب قلیل کثیر النفع، اور برکت نہ ہو تو کثیر قلیل النفع۔ اور اب حضرت فرماتے تھے پیارے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب فرماتے تھے، ارے میاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا لاڈلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان عالی شان، جا کے پوچھ لیجیے علماء سے، اللہ کے مشورے کے بغیر نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی فرمائے اللہ کی مرضی کو فرمایا انہوں نے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ شریف میں مرو آ کر، جب کام وام نپٹا لو سب، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو مدینہ شریف میں آ کر مرو، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر ابو بکر اٹھیں گے، پھر عمر اٹھیں گے، اور سب سے پہلے میں جنت البقیع والوں کی شفاعت کروں گا، پھر جنت المعلا مکہ شریف۔ کوئی وحی تو نہیں آئی کہ میرے محبوب آپ نے اپنے شہر کو نمبر 1، ہمارے کو نمبر 2 شہر کو؟ تو اللہ کا کسی چیز کو منع نہ فرمانا یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اللہ کی اطاعت میں وہ ہے۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں صاحب وہ پھر مدینہ شریف میں، اب حضرت دعا مانگتے تھے، یہ حضرت کا شعر ہے کہ اللہ مدینہ شریف میں میری موت ہو، تو وہاں یونس پٹیل صاحب نے فرمایا کہ ایک صاحب نے آمین نہیں کہا، تو میں نے کہا کیوں؟ کہا اتنی جلدی مرنا تھوڑی ہے، کبھی اس میں موت کی دعا تھوڑی مانگی جا رہی ہو، تو جائز ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ بھی ایسے بدھو پنے کی بات کر لیتے ہیں۔ اسی طرح میں نے بتایا کہ ہمارے گلی میں جو ایک پاسمان بوڑھے نمازی اچھے اخلاق والے، ان کا آج انتقال ہو گیا، اور الحمدللہ ہے خوشخبری کہ مغرب کے بعد جمعرات کو اور مغرب پہ سے پہلے جمعے کے دن جس کا انتقال ہو جائے ڈائریکٹ جنت میں، اور جمعے کے دن مغرب سے پہلے چند منٹ پہلے، 5-10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے جو دعا کی جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ سنت کی کتاب ہمارے دوست ابھی سے منگا کر رکھ دیں، تو یہ سنت پر اب آپ گنیں کہ گن کر دکھانا ہے مجھے، بتائیں آپ
اب دسترخوان لگایا اور بعد میں رزق آیا. ہم اٹھیں گے بعد میں، پہلے رزق کے برتن اٹھیں گے، خالی بعد میں بھی اٹھ سکتے ہیں. پہلے رزق کے برتن اٹھیں گے، ورنہ ایک کسی کو بٹھا دے بچے کو، کوئی مسئلہ نہیں. اب جناب بسم اللہ کر کے کھایا، کھانا کھانے کے بعد پلیٹ صاف کی. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اے اللہ تمام تعریف اللہ آپ کی ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. ہے نا؟ مزہ آ رہا ہے نا؟ اب مزہ اور بڑھائیے. دبئی میں مسجد غریر ہے بہت بڑی، وہاں 25 سال قاری یعقوب صاحب انڈیا کے امام صاحب تھے، 28 سال تقریباً. حضرت کے خلیفہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اب تو انڈیا چلے گئے. انہوں نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت معدے میں کینسر ہو جاتا ہے تو آپ کھانا نہیں کھا سکتا، اور قیمے کا پانی کا ایک چمچہ صبح ایک شام. اگر زبان نہ ہو تو، یہ دانت نہ ہو تو حضرت اس کے اندر کیا راز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راز میں معلوم نہیں کرنے چاہیے. اگر بڑے عالم اور اللہ والے کو اللہ راز دیتے ہیں تو ٹھیک، یہ بھی راز کی تلاش میں نہیں کرتے. راز معلوم کر کے عمل کیا تو کیا کیا؟ ہمارا تو ایمانی غیب پر ہے، وہ اللہ نے فرما دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ختم بات. تو لیکن کوئی اللہ والے کو اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں تو بتا دیتے ہیں، ورنہ فرماتے ہیں راز کے پیچھے مت پڑو. شادی کرنے کا کیا راز ہے؟ ارے جلدی کراؤ، کوئی کھلونا مل جائے گا، کوئی بات چیت ہوگی ہے، اس میں راز تلاش کرو. اور بھی بہت سی باتیں. بہرحال تو فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ اللہ تمام تعریف آپ کی ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا، مسلمان بن کر کھلایا. آپ نے ہمیں جانور بن کر نہیں کھلایا، آپ نے ہمیں سور کتا بن کر نہیں کھلایا، آپ نے ہمیں کافر بن کر نہیں کھلایا، ڈھیریا بن کر نہیں کھلایا، ہندو بن کر نہیں کھلایا. تو یہ معدے سے، دانتوں سے اور زبان سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں آپ نے ہمیں کھلایا. اب سن لیجیے، آپ دعا پڑھ لی، پلیٹ صاف کر کے سنت ادا کیا. دسترخوان کی دعا سیکھ لیں، وہ دسترخوان بند کرتے ہوئے دعا، اس کا مفہوم آخر میں کیا ہے کہ اللہ ہمارے پیٹ میں اب گنجائش نہیں ہے، ہم آپ کے رزق سے مستغنی نہیں ہے، فی الحال ہم دسترخوان لپیٹ رہے ہیں آگے کے لیے، تاکہ اللہ کو یہ نہ ہو کہ بس ہماری اکڑ ہی آ گئی. اچھا اب سنتیں گنتے جاؤ، آپ گھر سے نکلنا، کپڑے پہننا، سلام میں پہل کرنا. تو شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت فجر سے اٹھتے سے لے کر اور رات کو سوتے وقت جو آیت الکرسی پڑھ لے اور تسبیح فاطمہ پڑھ لے اور نیند کی دعا پڑھ لے، اس کا رات کیسے گزرے گی بھائی؟ ہاں، اور یہ ڈرانے خواب اور پتہ نہیں کیا کیا مزہ آتا ہے، اور یہ چیزیں سب بھاگ جاتی ہیں. تو حضرت اتنے 100 شہیدوں کا ثواب صرف ایک آدمی کو؟ فرمایا ہاں. مشکات شریف حدیث پاک کی کتاب کی شرح ہے مرقات کی کتاب ہے 11 جلدوں میں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے علامہ تھے، اللہ والے تھے، بڑے عالم تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کی تفسیریں کی ہیں. اس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام شکور لائے ہیں. شکور کا مطلب ہے جو تھوڑے پر زیادہ دے دے. تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، بھائی دیکھو اب چند منٹ باقی ہیں. بخاری شریف کی احادیث مبارکہ ہے خواب کے بارے میں. حضرت مجدد فرماتے ہیں خواب میں ایسی بات کوئی دیکھ لی جو قرآن پاک حدیث پاک سے مل رہی ہو تو ٹھیک، اگر کوئی ایسی بات دیکھ لی جو شریعت سے ثابت نہیں، اس کی اتباع نہیں کرنی ہے، علماء سے پوچھنا ہے. تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چلا جاؤں گا، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن مبشرات قیامت تک رہیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا؟ فرمایا کہ اچھے خواب کوئی اپنے لیے دیکھے یا کوئی دوسروں کے لیے دیکھے، یہ اس کے لیے دنیا میں ہی خوشخبری ہے. لیکن اب جیسے ایک آدمی چند دن پہلے ہو رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ خواب میں میری داڑھی نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، کہا رات کو میں کانپا ہوں، پھر نیند بھی نہیں آئی ہے. میں نے کہا آپ خامخواہ کانپے ہیں تو خواب مبارک ہے. تو کیا مطلب کیسے مبارک ہے؟ جنت میں جنتیوں کی داڑھی ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو اللہ نے آپ کو خوشخبری جنتی کی سکھائی ہے، سنائی ہے، لیکن دوست بیداری کی اتباع بھی چاہیے. خوشخبری تو ہے، دیکھو شریعت کتنی آسان ہے، خوشخبری تو ہے. لیکن یہ اب میمن خواب دیکھنے والا میمن خواب میں آیا کہ 99 گولڈ بارس فار یو کا، تیرے کو معلوم نہیں اپن میمن ہے، ہم تو 100 سے نیچے ٹلتا نہیں ہے. کا 99 کا نو 100 پورا 199. آنکھ کھل گئی میمن صاحب کی، دیکھا کہ کوئی بھی نہیں، آنکھیں بند کر کے اچھا 99 دے دے بابا. تو ایسے خواب پہ تھوڑی کوئی عمل کرنا ہے. تو شکور ایک نام ہے جو اللہ تعالیٰ تھوڑے پر زیادہ دے دے. کسی اللہ والے نے کسی کو خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اے میرے بھائی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہ حاسبنی ربی، میرے رب نے میرا حساب کتاب لیا.
اور میرا پلڑا جو ہے ہلکا پڑ گیا، یہ ہم گناہ روئے نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت سے چھٹکارا ہوگا، کسی کے بیان سے بھی چھٹکارا نہیں ہوگا، تو اللہ سے معافی مانگ کر رحمت کے امیدوار بن جائے نا۔ اگر گناہ نہیں چھوٹتے، جب دلی لگا بیٹھے 100 ناز اٹھانا ہوگا، 100 بار وہ روٹھیں 100 بار منانا ہوگا۔ اگر 100 دست لگے تو 100 دفعہ استنجا تو کریں گے نا۔ اب مایوس بن جاتے ہیں، میرے اتنے گناہ، معاف کرنے والا بڑا ہے۔ ہمارے گناہ اگر آسمان تک پہنچ گئے تو معاف کرنے والے کی معافی لامحدود ہے، وہ آسمان سے بھی بڑھ جائے گی۔ اب کیا مسئلہ ہے جو ہم پریشان ہو جاتے ہیں؟ اب یہ دیکھو، آپ سنو ذرا، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ کیا میرے رب نے میرا حساب کتاب لیا اور میرا جو ہے وہ نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، اور عنقریب میں دوزخ کی طرف جانے والا تھا۔ فوقت فیا سرہ، ایک تھیلی آ کر دھم سے میرے نیکی کے پلڑے میں گری، میرے نیکی کا پلڑا بڑھ گیا۔ میں نے پوچھا ما ہادا یا ربی، میرے رب اس تھیلی میں کیا ہے؟ تو آواز آئی غیبی ہاذا کف تراب القیتہ علی قبر مسلم، اے شخص اس تھیلی میں وہ تیری مٹی ہے جو تو نے اخلاص کے ساتھ مسلمان بھائی کے قبر پر ڈالی تھی، تیرے اخلاص کو ہم نے قبول کیا، مٹی کو ہم نے نہیں دیکھا، اس اخلاص کو ہم نے قبول کر کے جا جنت میں عیش کر۔ حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب روتے تھے، فرماتے تھے ارے یارو، جو اللہ کسی کی مٹی کو قبول کر سکتا ہے وہ اللہ سنتوں کو کیسے 100 شہیدوں کا ثواب نہ دلائے گا؟ دینے والا کیسا ہے بھائی؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہر سنت پر، اور آج جو سنت پر چلے مذاق اڑایا جاتا ہے، اور داڑھی کو بھی شیو کر دیتے ہیں کہ سنت ہے۔ میرے دوست چاروں ائمہ کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے۔ چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے۔ اگر کوئی گورنمنٹ داڑھی پر پابندی لگا دے، یا کوئی اسٹار، نعوذ باللہ کیا اسٹار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سب بھوسا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چہرہ ملنا چاہیے۔ کس طرح وہ غلاموں کی یہ پہچان یہ تو بتلائیں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے صورت نہ ملے گی؟ کیوں؟ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے اپنے نبی کا نمونہ پیش کر دیا، نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے۔ اگر کوئی آستین لمبی کر دے درزی تو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ پاگل ہیں، کہ اچھا پھر شارٹ سلیو کر دے، کیوں؟ کا عید گرمیوں کی ہے، ہم نے آپ کا کرتا ایئر کنڈیشن بنا لیا، اس سے جھگڑا کرتے ہیں، اور اللہ نے نمونہ عطا فرما دیا، ہر چیز میں سنت اور شریعت کا طریقہ بتلا دیا، اور آج ہم کہتے ہیں یہ پرانی دقیانوسی باتیں، نعوذ باللہ۔ ایک مٹھی داڑھی اپنی، حجام کے بچے کی نہیں، اپنے بچے کی نہیں، بیوی کی بھی نہیں، اپنی مٹھی، اس سے نیچے کو کاٹ لینا ہے، لیکن مائنس ٹھڈی کے بعد ایک مٹھی داڑھی۔ تو جو اللہ مٹی کو قبول کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سنتوں کو کیسے نہ قبول فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے ان سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔